آن لائن تعمیر شخصیت کورس کلاس نمبر 1۔ میرے پیارو، آج ہم جس کورس کا آغاز کر رہے ہیں یہ کورس نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ ہم بطور شخص ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اب آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے اوپر ذمہ داری عائد کی ہے کہ ہم اس شخص کو کہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے ایک شخصیت کے روپ میں کیسے ڈھالتے ہیں اور ایک شخصیت کے طور پر کس طرح سے معاشرے میں پیش کرتے ہیں۔ شخص اور شخصیت میں فرق کیا ہے؟ بالکل سادہ اور عام فہم انداز میں اگر آپ سمجھنا چاہیں تو میں یوں کہوں گا کہ شخص ایک عام انسان جو ہمارے اندر بستا ہے، ڈھانچہ، جسم، باڈی جو ہمیں دکھائی دیتا ہے، اسے شخص کہا جاتا ہے، اور شخصیت اسی شخص کو جب انسان سجا دے، سنوار دے، اخلاق سے، اعمال سے، کردار سے، تعلیم سے اور دیگر خوبصورت محاسن اور خصائل سے، تو اس کی شخصیت بن جاتی ہے۔ اور ایسی شخصیت کو شخصیت حسنہ کہا جاتا ہے، یعنی اچھی شخصیت، خوبصورت شخصیت اور بیوٹی اور خوبصورتی پر مبنی شخصیت۔ اور اسی کے برعکس اگر اسی شخص کو متصف کر دیا جائے برائیوں کے ساتھ، بدیوں کے ساتھ، لوز کریکٹر کے ساتھ اور اسی طور پر معاشرے کی حق تلفیوں کے ساتھ، بد اخلاقیوں کے ساتھ، تو پھر ایسے شخص کو بری شخصیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ گویا اب تک کی جو گفتگو میں نے آپ احباب کے سامنے پیش کی ہے، اس کے تناظر میں آپ کے سامنے راہیں بالکل عیاں اور واضح ہو رہی ہوں گی کہ شخص اور شخصیت میں فرق کیا ہے۔ اور پھر جو شخصیت ہے اس میں 2 قسم کا فرق پایا جاتا ہے، نمبر 1 اچھی شخصیت کے اعتبار سے اور نمبر 2 بری شخصیت کے اعتبار سے۔ اور اسی بات کو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 30 سورۃ الشمس، سورہ نمبر 91 اور اس کی آیت مبارکہ ہے 9، جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، کہ کامیاب اور کامران وہی شخص ہے کہ جس نے اپنی شخصیت کو سنوار لیا، اپنی شخصیت کو سنوار لیا۔ اور وقد خاب من دساہا، آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ ناکام اور نامراد ہے وہ شخص کہ جس نے اپنی شخصیت کو برباد کر لیا، اپنی شخصیت کو برا بنا لیا۔ گویا کہ یہاں پر قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اس کانسیپٹ سے آشنا فرمایا کہ شخصیت 2 طرح کی ہوا کرتی ہے، نمبر 1 اچھی شخصیت اور نمبر 2 بری شخصیت۔ اور اگر اس سے ماقبل میں ہم بات کریں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے شخص کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ آیت نمبر 7 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر قسم اٹھائی شخص کی، نفس کی، اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے جو تخلیق فرمایا اور اس کی ظاہری خد و خال اور ساخت پرداخت کو تشکیل کیا اور تشکیل دیا، پروردگار عالم نے اس کی قسم اٹھائی۔ تو یہاں پر گویا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اس میں شخص کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 میں شخصیت حسنہ اور شخصیت سیئہ کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالی نے ان دونوں، یعنی یہاں پر شخص کا ذکر کیا
اور اس کے بعد شخصیت کا ذکر کیا، اچھی یا بری۔ ان دونوں کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے اسی شخص کو اور اسی نفس کو نیکی اور بدی اس کے علم سے ہم نے ملہم فرمایا، یعنی اس علم سے ہم نے آگاہی عطا فرمائی، اور اس کی سرشت میں ہم نے اس علم کو رکھا کہ اب تیرے اوپر ڈیپینڈڈ ہے کہ آیا تو اپنے اس شخص کو جو کہ ہم نے تجھے پیدا کیا ہے، بنایا ہے، تخلیق کیا ہے، اسے تو شخصیت حسنہ میں تبدیل کرتا ہے یا شخصیت سیئہ میں یعنی بری شخصیت میں تبدیل کرتا ہے۔ اب یہاں سے آپ کو اس سارے کے سارے پروسیس کی سمجھ آ رہی ہوگی کہ جو ہم تعمیر شخصیت کورس کر رہے ہیں، اس میں ہم کس چیز پر سب سے زیادہ فوکس کریں گے اور کس چیز کو سب سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، تعمیر کا لفظ یہ شخصیت کو سنوارنے اور شخصیت کو بنانے کی طرف مجھے اور آپ کو متوجہ کر رہا ہے۔ تخریب شخصیت یہ تو معاشرے میں ہوتی ہے اور حد درجہ ہوتی ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص تعمیر شخصیت میں کردار ادا کرے۔ اور پھر اس میں تعمیر شخصیت میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو کردار ادا کرتے ہیں، لیکن ایک پراپر طریقے سے اسی شے کو موضوع بنا کر، سبجیکٹ بنا کر گفتگو کرنا، موٹیویٹ کرنا اور ایک شخص کو باور کروانا اور اسے اس بات کی طرف متوجہ کرنا کہ بھئی آپ کو اللہ پاک کی ذات نے جو شخص کے طور پر پیدا کیا ہے، آپ اس شخص کو ایک شخصیت بنائیں، لیکن شخصیت بھی کیسی؟ اچھی شخصیت۔ تو اس کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا ہوگا، کون کون سے عوامل پر آپ کی نظر ہونی چاہیے، کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ کی شخصیت کو سنوار سکتی ہیں، آپ کی شخصیت کو بنا سکتی ہیں، آپ کی شخصیت کو تعمیر کر سکتی ہیں، آپ کی شخصیت کو چار چاند لگا سکتی ہیں، آپ کی شخصیت کو دنیا کے اندر اور آخرت دونوں کے اندر کس طرح سے اجلا بنا سکتی ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ آج کے اس کورس میں جس شے کا آغاز کر رہے ہیں، جس چیز کو سیکھنے کا، یوں سمجھیے کہ سیکھنے والوں کی شخصیت اس کورس کرنے کے بعد جو ہے سنورے گی، اور اس کورس کو کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو نکھارنے کی، اپنے آپ کو بنانے کی اور اپنے آپ کو تعمیر کرنے کی کوشش میں جت جائیں گے، اور اپنے آپ کو سیدھے ٹریک پر چلانے کے لیے ان کے پاس کئی سارے آپشنز اور کئی ساری راہیں ان کے پاس موجود ہوں گی۔ اس میں یاد رکھیے گا ہم مختلف پہلوؤں پر گفتگو کریں گے، جو پہلو ہماری شخصیت کو ہر اعتبار سے سجائیں اور سنواریں۔ یہاں پر اس بات کو بھی مد نظر رکھیے گا کہ میں نے یہاں پر سورۃ الشمس کا حوالہ ذکر کیا۔ ممکن ہے کہ آپ میں سے بہت سارے شخص یہ احباب سمجھیں کہ شاید تصوف پر مبنی گفتگو ہوگی، یا شاید قرآنی لوجک پر گفتگو ہوگی، یا شاید ہمیں نیک اور صالح اعمال جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، اذکار، ان باتوں کی طرف توجہ دلائی جائے گی، یا فقط پورا کورس اسی پر ہوگا۔ تو یاد رکھیے گا یہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس کورس میں فقط ایک جہت پر گفتگو نہیں کریں گے، بلکہ اس موضوع اور اس عنوان کی جتنی جہات ممکن ہو سکیں انشاءاللہ ہم ان تمام تر جہات پر گفتگو کریں گے، چونکہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان کتاب اللہ پر ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں اور اس سمجھنے کے اندر ہم الحمدللہ حق بجانب ہیں کہ ہماری جو کتاب ہے وہ دستور حیات ہے، یعنی زندگی کے ہر گوشے پر روشنی ڈالتی ہے۔ اس لیے ہم اپنی ہر شے کا آغاز اور افتتاح اور اس کی بگننگ اور اس کا آغاز ہم کس سے کرتے ہیں؟ کتاب اللہ سے۔ یوں سمجھیے کہ ہم اپنی کتاب خدا قرآن پاک کی بیساکھیوں کے سہارے چلتے ہیں،
اور اس کے سہارے چلنے میں ہی ہماری فلاح اور بہبود ہے۔ تو یہاں پر میں نے اس نقطے کو اس لیے واضح کیا کہ ممکن ہے کہ قرآن پاک سے آیات کو کوٹ کرنے پر اور قرآن پاک سے حوالہ پیش کرنے پر آپ احباب کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ شاید کچھ تربیتی بات ہوگی اور شاید کچھ تصوف سے متعلقہ ہی بات ہوگی۔ ایسا نہیں، بلکہ یہ تو اس کا ایک پورشن، ایک حصہ ہے، ایک جہت اور ایک سمت ہے۔ ہم انشاءاللہ العزیز جتنی اس کی جہات ہیں ان سبھی پر گفتگو کریں گے، جس میں ہم شخصیت کی لغت کے اعتبار سے بھی ہم اس کا جائزہ لیں گے، اور اسی طور پر معاشرتی حوالے سے بھی جائزہ لیں گے، نفسیاتی جائزہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، قرآنی جائزہ، نبوی جائزہ یہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں بھی بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، اور اسی طور پر ہم شخصیت کی اہمیت پر بھی آپ کے سامنے گفتگو کریں گے، خود شناسی اور خود اعتمادی، یعنی آپ خود اپنے آپ کو کس طرح سے پہچان پائیں گے کہ آپ کیا ہیں، یا آپ کو کیا ہونا چاہیے، یا آپ کا معاشرے میں کیا مقام ہے جس کا آپ کو پتہ نہیں لیکن آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ ہم اس اہم عنوان پر بھی گفتگو کریں گے، اور اسی طور پر ایک شخصیت میں خود اعتمادی یعنی کانفیڈنس کیسے آتا ہے اور کیوں کر آ سکتا ہے اور کیوں کر لوز ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ویکنس اور کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے، اس عنوان اور ٹاپک پر بھی گفتگو کریں گے۔ اس سے ہم آپ کے سامنے ایک گویا کہ نئی دنیا اور نئی راہیں آپ کے سامنے کھولیں گے کہ جس سے آپ اپنے آپ کو پہچان پائیں گے اور اسی طور پر اپنے اندر خود اعتمادی کو ڈیولپ کر سکیں گے۔ اسی طرح مثبت سوچ اور جو رویے ہیں ان کو نیگیٹو سے پوزیٹیو کی طرف کیسے لایا جا سکتا ہے، اس کی ہم آپ کے سامنے ایک مکمل طور پر رہنمائی فراہم کریں گے۔ اس کے کیا اصول، کیا ضابطے ہیں، اس طرف آپ کی توجہ دلائیں گے، بلکہ آپ یوں کہیے گا کہ ہم فقط توجہ ہی نہیں دلائیں گے بلکہ ہماری گفتگو آپ کی انگلی پکڑ کر آپ کو مثبت رویوں کی جانب چلنے پر آمادہ کرے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے میں اپنی اکثر و بیشتر آن لائن اور آف لائن نشستوں میں عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ احباب جب ہماری صحبت میں آ جاتے ہیں، ڈیجیٹل یا پھر فزیکل، دونوں صورتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور کرم آپ پر یہ ہوتا ہے کہ پروردگار آپ کو ہمارے اندر جو سافٹ ویئر ہے اچھائی کا، نیکی کا، اور اسی طور پر علم کا، تحقیق کا، یا جو بھی اللہ پاک کی جانب سے ایک مثبت چیز ہے اس کا، وہ آپ میں خود بخود منتقل ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑا آپ کا ہماری کلاس میں آنے کا، آن لائن ہو یا آف لائن، یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارا سافٹ ویئر آپ میں منتقل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ لفظ بولا کہ انشاءاللہ ہماری گفتگو آپ کی انگلی پکڑ کر چلائے گی، آپ کو آپ کے مثبت رویوں کی جانب آپ کو بڑھائے گی، اور اسی طور پر مثبت سوچ پر آپ کو ڈھالے گی۔ بس آپ احباب نے ایک اطمینان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اس راہ پر چلتے رہنا ہے، یعنی ایک ایک لفظ کو اور ایک ایک پیرائے اور جملے کو اپنے اندر سمونے کی کوشش کرنی ہے، اور ان چیزوں کو آپ شور میں نہیں سنیں، ان چیزوں کو آپ جہاں پر آؤ جائی لگی ہو وہاں پر بیٹھ کر نہ سنیں، بلکہ تنہائی میں اور خلوت میں ان چیزوں کو سناٹے میں اور فرصت کے لمحات میں سنیں، پھر آپ کو انشاءاللہ العزیز اس کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس لیے کہ اس میں ٹیکنیکل گفتگو بھی ہے اور اس میں پیچیدہ گفتگو بھی ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ممکن ہے کہ آپ کو ریورس کر کے سننا پڑے اور سمجھنا پڑے کہ یہ کس طرح سے بات کی گئی ہے اور کس طرح سے ہم نے اس پر فوکس کرنا ہے۔ اور بہت ساری جگہوں پر ایسا بھی ہوگا کہ آپ احباب جب لیکچر لے رہے ہوں گے تو دوران لیکچر آپ کو ہماری اس گفتگو اور وائس کو، لیکچر کو سٹاپ کرنا پڑے، فقط اس بات پر کہ آپ سوچیں کہ ہم نے ماقبل میں آپ کو کیا کہا اور اس کے نتائج کیا ہیں،
اور اس کو آپ اپنا کر کس طرح سے صحیح ٹریک اور صحیح راستے پر چل سکتے ہیں۔ تو یہ صورتحال آپ کو دوران لیکچر اس کا سامنا بھی ہوگا، اور یہی آپ کی کامیابی اور آگے بڑھنے کی دلیل اور نوید ہوگی کہ آپ احباب اس طرح سے ڈیپلی ایک ایک لیکچر کو اور اس لیکچر میں موجود ہمارے جملے، ہمارے پیرائے، ہمارے اصول و ضوابط، ہماری ٹرکس، ہماری تکنیکس اور ہماری گفتگو وہ آپ سنیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اس کی مختلف جہات پر گفتگو کریں گے، ان میں سے مثبت سوچ اور رویوں کی تربیت آپ کی ہوگی، کیسے ہو سکتی ہے اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے، اور اسی طور پر وقت کی تنظیم اور ترجیحات، یعنی کس طرح سے آپ ایک پوری مینجمنٹ کے ساتھ اپنے اوقات کو ترتیب دے سکیں، اور کس طرح سے آپ ایک مکمل میکانزم اور نظام تیار کر سکیں اپنے اوقات کی تعیین کے حوالے سے، اور اپنی ترجیحات کو آپ کس طرح سے متعین کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے اپنی ترجیحات کو آپ طے کر سکتے ہیں، یا اس وقت جو آپ کی ترجیحات ہیں چاہے وہ مثبت ہیں یا وہ منفی ہیں، پوزیٹیو ہیں یا نیگیٹو، دونوں صورتوں میں آپ کے سامنے ایک انالیسز پیش کیا جائے گا، آپ کے سامنے ایک نقشہ پیش کیا جائے گا کہ آپ ایک پیمانہ اور اسکیل لے کر، ترازو لے کر تول سکتے ہیں اور نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ کون کون سی میری ترجیحات اچھی ہیں، مثبت ہیں، اور کون کون سی میری ترجیحات وہ نیگیٹو ہیں اور منفی ہیں۔ اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنی ترجیحات کی چھانٹی کر کے اس میں سے ہر اس ترجیح کو خود سے دور کریں گے کہ جو آپ کی شخصیت کے برے کردار پر ایک داغ نمایاں طور پر لگا دیتی ہے، اور آپ کا جو برا کردار ہے لوگوں کے سامنے بالکل واضح ہو جاتا ہے، اور آپ ایک اچھے اور بہتر کردار سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو ترجیحات کا جو انالیسز ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے اسی ہمارے کورس کی مختلف جو ہمارے لیکچرز ہوں گے اس کے تناظر میں اس کا پتہ لگنے کی آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ اور اسی طور پر ہر انسان میں اللہ پاک کی ذات نے مختلف قسم کی صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں، کسی میں قائدانہ صلاحیتیں ہوتی ہیں، اور کسی میں صلاحیت ہوتی ہے مربیانہ، کسی میں صلاحیت ہوتی ہے تخلیقانہ، یعنی کسی شے کو یا کسی قوم کو تخلیق کرنا، تشکیل دینا۔ مختلف قسم کی صلاحیتیں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر مرد اور ہر عورت میں رکھی ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ ان عنوانات پر بھی گفتگو کریں گے، آپ کو مکمل رہنمائی فراہم کریں گے، آپ کی تربیت کریں گے۔ اس سے کیا ہوگا، آپ میں جو مخفی اور پنہاں اور پوشیدہ جو صلاحیتیں ہیں انشاءاللہ ہماری گفتگو اور لیکچرز کو سننے کے بعد وہ ابھرنا شروع ہو جائیں گی، ان کی نشو و نما ہوگی، اور بلکہ میں یوں کہنا چاہوں گا کہ ہماری گفتگو کو سننے کے بعد، بلکہ سنتے ہی جیسے جیسے آپ سنتے چلے جائیں گے وہ آپ کی عظیم صلاحیتیں جو آپ میں پنہاں ہیں وہ انگڑائی لینا شروع ہو جائیں گی، وہ اپنا آپ کے سامنے ظاہر کرنے پر مجبور ہو جائیں گی، وہ پورے قد کاٹ سے آپ کے اندر اور باہر نمودار ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ بھی آپ احباب کو انہی لیکچرز میں اور اسی کورس میں سیکھنے اور سمجھنے کو ملے گا۔ اور اسی طور پر اسی کورس میں ہم انشاءاللہ اسی تعمیر شخصیت کی جو مختلف جہات ہیں ان میں سے ایک جہت کہ آپ ٹیم ورک کیسے کریں۔ مختلف جگہوں پر آپ احباب کو اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہوتا ہے، کوئی سیاسی سطح پر ہے، اور کوئی اپنے دفتر میں ہے، کوئی فیکٹری میں ہے، کوئی گھر میں ہے، یعنی بحیثیت باپ یا بحیثیت شوہر یا بحیثیت سرپرست کے، یا اسی طور پر مساجد میں، مدارس میں، سکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، یا اور دیگر جو ادارے ہیں جہاں پر آپ کی ٹیم آپ کے ساتھ ہوتی ہے، چاہے وہ 2 افراد پر ہو، چاہے وہ 100 افراد پر ہو، تو ٹیم ورک کیسے کیا جاتا ہے، کس طرح سے ٹیم کو آپ لے کر چل سکتے ہیں۔ اس میں ظاہر سی بات ہے کہ کچھ تلخ اور ترش مزاج والے بھی ہوں گے، اور کچھ سست مزاج بھی ہوں گے،
سب کو کیسے لے کر چلنا ہے، کیا اس کی پلاننگ، کیا اس کا منصوبہ، کیا اس کی ترتیب ہے، اس پر بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ اور اسی طور پر باہمی تعاون کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے، کیا کیا اس کی جہاد اور کیا کیا اس کے خد و خال ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ اور اسی طور پر ہم تعمیر شخصیت کورس ہی میں خود احتسابی کا جو عمل ہے، خود احتسابی یعنی انسان خود اپنا محاسبہ کرے، وہ کون سے اصول ہیں کہ جن اصولوں کے تحت انسان اپنا محاسبہ کرے، وہ کون سے سوالات ہیں کہ جو انسان اپنے اندر سے، اپنے من سے وہ سوال کرے، اور ان سوالات کے تناظر میں جو جواب آئے اس سے انسان اپنا خود محاسبہ کر سکے۔ ہم انشاءاللہ ان سوالات کو اور ان چیزوں کو بھی ڈسکس کریں گے۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کی جو شخصیت ہے اس میں جو ایک برا پن ہوگا، منفی پن ہوگا، وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جائے گا، اور آپ کے شخصیت میں انشاءاللہ بہتری اور مثبت پن وہ منتقل ہوتا چلا جائے گا۔ یہ خود احتسابی کے عمل سے ہوگا۔ لیکن خود احتسابی کا عمل کیسے کیا جائے اور یہ کیوں کر کیا جا سکتا ہے، یہ سب کا سب انشاءاللہ ہم آپ سے محو گفتگو ہو کر مختلف لیکچرز میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اور اسی طور پر آپ اپنی زندگی کے مختلف مراحل میں کس طرح سے مسلسل بہتری لا سکتے ہیں، کس طرح سے آپ اپنے آپ کو سجا سکتے ہیں، سنوار سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، ایسا کہ زمانہ آپ پر رشک کرے، ایسا کہ آپ کا من، آپ کا اندر، آپ کا ضمیر آپ پر مطمئن ہو اور آپ پر خود آپ کا اپنا آپ رشک کرے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کی شخصیت کو نکھاریں گی، بہتر اور اعلیٰ بنائیں گی، انشاءاللہ ہم وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے مایوسی کا شکار ہوتے ہیں اور ذہنی کسمہ پرسی کا شکار ہوتے ہیں۔ ایک ہے مالی کسمہ پرسی اور مالی گراوٹ، اور ایک ہوتا ہے کہ ذہنی پسماندگی اور ذہنی کسمہ پرسی، اس حوالے سے وہ پسماندگی کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس کورس کے ذریعے سے اور ان لیکچرز کے ذریعے سے ایسوں کو پسماندگی اور پستی سے نکال کر انشاءاللہ بہتری اور برتری کی طرف لانے کی کوشش کریں گے۔ گویا کہ ذہنی پسماندگی اور پستی کو اٹھانے میں بھی یہ کورس اپنا مثالی کردار ادا کرے گا۔ اسی طرح مختلف قسم کے زاویے انسانی سوچ کے ہوا کرتے ہیں، اور انسان میں مختلف قسم کی مہارتیں پائی جاتی ہیں، مختلف قسم کی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں۔ ہم بسا اوقات اپنے اس قسم کے کورس نہ کر کے اور تربیت حاصل نہ کر کے بہت ساری اپنی صلاحیتوں کو دبائے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ابھر نہیں پاتی۔ بلکہ میں اس کو یوں کہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے اندر مختلف قسم کی صلاحیتیں بطور بیج کے پنہا رکھی ہوتی ہیں، اور بطور بیج کے ہمارے اندر ان کو سمویا ہوا ہوتا ہے، دبایا ہوا ہوتا ہے۔ انہیں ضرورت ہوتی ہے نمبر ایک پانی کی، کہ انہیں پانی دیا جائے، اور نمبر دو جس کو ہم اپنی زبان میں گوڈی کرنا کہتے ہیں، اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب انسان پانی دیتا ہے اور گوڈی کرتا ہے تو پھر بیج ایک وقت آتا ہے کہ نرم سی کومپل بن کر زمین سے باہر اپنا رخ نکالتا ہے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ تنا آور درخت کی شکل اختیار کرتا ہے۔ بالآخر وہ ایک وقت آتا ہے کہ ثمر آور ہو جاتا ہے، پھل آور ہو جاتا ہے، پھول آور ہو جاتا ہے، اور لوگوں کو سایہ مہیا کرتا ہے، لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، اور لوگوں کو پھل مہیا کرتا ہے۔ تو اسی طور پر ہمارے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے مختلف قسم کی مہارتیں رکھی ہیں، مختلف قسم کی صلاحیتیں رکھی ہیں، لیکن وہ صلاحیتیں نمودار کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم اس قسم کی جو تربیتی اور آگے بڑھنے پر اور تعمیر پر مبنی کورسز ہوتے ہیں، ہم ان سے اگنور کرتے ہیں اور ان سے صرف نظر کرتے ہیں اور ان کو بالکل ہلکا جانتے ہیں۔
نقصان کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کا نقصان اسی مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ گویا آپ کے من میں صلاحیت کا بیج ہے، لیکن آپ نے ایسے کورسز کر کے انہیں پانی نہیں دیا۔ آپ کے من میں صلاحیت کا بیج اور مہارت کا بیج ہے، لیکن آپ نے گوڈی کر کے اسے طاقتور اور توانائی فراہم کرنے کا جو ماحول ہے وہ فراہم نہیں کیا۔ تو یہ گویا کہ ہمارا اپنا قصور ہے۔ میں اکثر و بیشتر عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ جو شارٹ کورسز ہوتے ہیں، اور آج کے جدید زمانے میں مختلف قسم کے کورسز ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، ان کا انتہائی زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کم وقت میں ہم کیا سیکھیں گے؟ یقین جانیں کہ آپ کم وقت میں وہ کچھ سیکھ جاتے ہیں کہ جو آپ سالہ سال نہیں سیکھ پاتے۔ وجہ میں ایک دلیل کے طور پر وجہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو کورس ترتیب دینے والا ہوتا ہے شارٹ ٹائم کے لیے، کم وقت کے لیے، اس نے اس کورس کو جامع معنی بنانا ہوتا ہے۔ یعنی وہ مختصر تو ہوتا ہے لیکن پر اثر ہوتا ہے، اور وہ اس میں جامعیت کا مادہ شامل کرتا ہے تاکہ میرا کورس مختلف ہو لیکن جامعیت پر مبنی ہو۔ تو پھر ایک جامع گفتگو جب جامع انداز میں پیش ہوتی ہے اور پر اثر گفتگو مختصر انداز میں پیش ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ اپنے اثرات رکھتی ہے۔ تو اس لیے ان کورسز کو معمولی نہیں جاننا چاہیے، بلکہ انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت سمجھنا چاہیے اور اس کی فضل و کرم کی گھٹا سمجھنا چاہیے۔ یہ انشاءاللہ ہماری جو اندر موجود صلاحیتیں اور مہارتیں ہیں ان کو نشو و نما دینے میں، طاقت دینے میں اہم ترین کردار ادا کرتی ہیں۔ تو میں اور آپ ان تمام تر ایسی ایکٹیویٹیز کو اپنی زندگیوں کا لازمی حصہ بنائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، یہ چونکہ بس اوقات کوئی گفتگو میں بات ایسی آ جاتی ہے کہ جس کا جواب دینا اسی وقت مناسب ہوتا ہے، اس بنا پر میں اس کا ساتھ ہی جواب دے دیتا ہوں تاکہ ساتھ ساتھ آپ کے ذہن میں ابھرنے والے سوالات اور اشکالات اور اعتراضات اور خلجان دور ہوتے چلے جائیں، اور ایک واضح، واشگاف اور عیاں اور بالکل صاف پیغام اور میسج اور صحیح تصویر آپ احباب کے سامنے آشکارا ہو سکے۔ تو ہم اس کورس میں جہاں پر آپ کی سوچ اور آپ کی مہارتیں ہیں ان کو پانی دیں گے، ان کو اجاگر کریں گے، ان کو اٹھان اور انہیں سہارا مہیا کریں گے اپنے لیکچرز، اپنی گفتگو کے ذریعے سے۔ وہیں پر آپ احباب کی جو اخلاقیات ہیں، جو معاشرت کے حوالے سے ہیں، معاملات زندگی سے متعلقہ ہیں، ان کو نکھارنے میں بھی اہم کردار ادا کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی جود و سخا سے اگر آپ یہ کورس ایک پراپر طریقے سے اور پورے انہماک کے ساتھ اور پوری لگن اور پوری جستجو اور پورے شوق کے ساتھ اور پورے پیشن کے ساتھ مکمل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جو اصول اور ضابطے میں نے آپ کو بتائے ہیں، تنہائی میں، سناٹے میں، سیریس ہو کر، سنجیدہ ہو کر اور فرصت کے لمحات میں اگر آپ ان کو سنتے ہیں، کرتے ہیں، تو انشاءاللہ جب کورس کمپلیٹ ہوگا آپ اپنے اندر تبدیلی محسوس کریں گے، آپ اپنے اندر انقلاب محسوس کریں گے، آپ اپنے اندر چینجنگ محسوس کریں گے، آپ اپنے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ محسوس کریں گے، اور آپ اپنے اندر خود اپنے آپ کو ایک عظیم شخصیت بنانے کی طرف قدم اٹھانے کے لیے آمادہ پائیں گے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ انشاءاللہ آپ ایک کامیاب اور با اثر شخصیت بن کر زمانے میں ابھریں گے، اور جتنے آپ کے ہاں مایوسی کے، پسماندگی کے، پستی کے بادل ہوں گے وہ چھٹ جائیں گے، اور انشاءاللہ رحمت کی برکھا برسے گی، آپ نکھریں گے، آپ سجیں گے، آپ سنوریں گے، آپ پر بہار آئے گی، اور آپ نکھر کر معاشرے کے سامنے آئیں گے۔ گویا کہ آپ کا کامیابی کا سفر اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ آپ ہمت کیجئے، قدم بڑھائیے، اور اپنے ولولوں کو، اپنے جذبوں کو تلاطم میں لائیے، اور اپنے اندر یہ عزم مصمم پیدا کر لیجئے کہ انشاءاللہ ایک ایک لفظ پر غور و فکر کریں گے، ایک ایک جملے اور پیرائے پر غور و فکر کریں گے،
اور گہرائیوں میں جا کر ان چیزوں کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں گے۔ جب آپ آج کی اس تعارفی نشست اور گفتگو اور لیکچر کو سننے کے بعد خود کو اگلی نشستوں اور اگلے لیکچرز کے لیے آمادہ کر چکے ہیں، تو پھر کوئی بھی شے آپ کی کامیابی اور آپ کے بااثر اور کامیاب شخص اور شخصیت بننے کے اندر رکاوٹ نہیں بنے گی۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دیا جلا کر سر عام رکھ دیا ہے۔